وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 اور 6 تلاوت کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم محیط کا بیان فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا، اور ان دو صفات کمال کو ذکر کرنے کے بعد اپنے لائق عبادت ہونے کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ جو علم محیط رکھتا ہے اور جس کی قدرت کامل ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کا اختیار ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دو دلیلوں کو ذکر فرمایا: ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہے کوئی شے زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی اس کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خالق کل شیء بھی فرمایا اپنی ذات پاک کے بارے میں کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا، اس کا مطلب پیدا کرنے کے لیے ارادہ، پھر اس شے کو کس طرح سے کس طرز پہ بنانا ہے، اس کی قدرت اور اس کا علم ضروری ہے۔ تو ساری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے بشمول ہمارے اپنے وجود کے، وہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا اور کمال قدرت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کی بنیاد کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نہیں ہے کوئی شے پوشیدہ اس پر زمین میں اور نہ آسمان میں۔ پھر اپنی قدرت کا بیان فرمایا: هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی ہے کہ جو صورتیں بناتا ہے، مصور، یصورکم، صور یصور تصویرا فہو مصور، باب تفعیل سے ہے یہ صیغہ، اس کا اسم فاعل بنے گا مصور، بنانے والا، صورتیں بنانے والا۔ تو وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسی چاہے۔ یہ اس کی کمال قدرت کا بیان ہے۔ تو علم کا بیان ہوا اور اس کے بعد قدرت کا بیان ہوا، اور اس ہی ان دو صفات کے بیان پر اب اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ فرما رہا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دعویٰ پہلے کرتے ہیں اور دلیل بعد میں دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دلیل کو پہلے ذکر فرمایا، اپنے علم کی وسعت کا ذکر فرمایا، اس کے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہونے، محیط ہونے کا ذکر فرمایا، اور پھر اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا جو ایسا ہے، جس کا علم محیط ہے، جس کی قدرت کامل ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان دو صفات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مزید کہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
پہلے ذکر کیا علم کا بیان ہوا، پھر قدرت کا بیان ہوا، پھر اپنے معبود ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور پھر اپنی دو صفات کو ذکر فرمایا، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو غالب ہونا جو ہے کسی پر غالب ہو جانا، تو اللہ غالب ہے تو باقی اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ مغلوب ہے۔ اور یہ غلبہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ جب پاورز ہوں، قدرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پہلے بیان ہو رہا ہے، تو یہاں اس قدرت کے تقاضے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اپنی قدرت کا بیان فرمایا، اور پھر فرمایا العزیز۔ یہ قدرت کا تقاضا ہے کہ جس کے پاس پاورز ہوں گی وہ غالب آ جائے گا، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، جو ملک طاقتور ہو، وہ کمزور پر غالب آ جاتا ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہوں وہ چھوٹے بیوپاری پر غالب آ جاتا ہے، جو بڑے پیمانے پر تجارت کرتا ہو وہ چھوٹے پیمانے پر والے پر، جیسے سپر اسٹورز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو چیزیں سستی دے سکے گا کیونکہ بلک میں وہ لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں، تو ان کو پرچیزنگ ان کی سستی ہوتی ہے، تو لہٰذا محلے کے دکاندار اگر کوئی چیز 20 روپے کی بیچ رہا ہے وہ 17 کی بیچ رہا ہوگا، اور اس میں بھی وہ نفع کما رہا ہوگا۔ غالب آ گیا ہے یا نہیں؟ تو کسی بھی اعتبار سے پاورز اور طاقت کا حاصل ہونا یہ غلبے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آپ قرآن کی عظمت کو دیکھیں اور قرآن کے باہمی ربط کو دیکھیں کہ پیچھے هو الذی یصورکم فی الارحام، اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا العزیز۔ ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ کہ قدرت کا تقاضا ہے کہ غالب ہو، جو قادر ہے وہ غالب ہو، لہٰذا اس لیے العزیز کو ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا الحکیم۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا۔ تو آپ بھی کوئی چیز اس کی اپنی جگہ پر کب رکھو گے؟ جب آپ کو علم ہوگا۔ یہ جو پہلے آیت پاک بیان ہوئی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اس میں اللہ کے علم کا بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علم کے تقاضے کو حکمت کے طور پر ذکر فرمایا کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حکیم ہوگا جو علم والا ہے۔ اب دیکھیں دو خوبیوں کا ذکر فرمایا، اور ان دو خوبیوں سے ظاہر ہونے والے دو تقاضوں کو آگے بیان فرما دی۔ اب دوبارہ سنیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں، اس کا علم کامل، وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی چاہے۔ دوسری خوبی قدرت کاملہ، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ دعویٰ کر دیا۔ العزیز الحکیم، تو یہاں العزیز الحکیم کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بیان کیا کہ میں عزیز ہوں، غالب ہوں، میں حکیم ہوں، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھتا ہوں؟ تو الحکیم تقاضا ہے علم کا، پہلے علم کا ذکر ہوا، اور العزیز تقاضا ہے قدرت کا۔ تو العزیز کا تقاضا قدرت کے ساتھ ہے، اور الحکیم کا تقاضا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اور مزید آپ غور فرمائیے کہ حکیم کو پہلے کر دیتا، العزیز کو بعد میں ذکر فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں ترتیب کیا ہے؟ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ الحکیم العزیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیز کے ساتھ کون سی خوبی ذکر ہو رہی ہے؟ قدرت کی۔ تو یہ بالکل آپس میں جڑا ہوا ہے کہ ابھی قدرت کا ذکر ہوا ہے تو اس کا تقاضا العزیز ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس قدرت کے تقاضے کو ذکر فرما دیا۔ اور علم کا بیان تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، وہ دور تھا، تو لہٰذا حکیم کو دور ذکر فرمایا، بعد میں ذکر فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ معنویت ہے، اور یہ معنویت بھی کیا کہیں، یہ ایک جھلک ہے کہ کوئی بھی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ڈکشنری میں سے اس کا ہم معنی کوئی لفظ نکالیں اور اس کو ہٹا کے اس لفظ کو اس کی جگہ رکھ دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے بیان فرما دیا سو بیان فرما دیا، اس کی ترتیب کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو حکمت، جو معانی کے خزانے اس کی ترتیب میں پوشیدہ ہیں، لفظوں میں تو ہیں سو ہے، لیکن اس کی ترتیب میں اتنے خزانے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم اس اعتبار سے قرآن عظیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا یقین اور کامل ہوتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے
جو کوئی انسان بنا نہیں سکتا۔ آپ اور میں کتنی اچھی تحریر کرتے ہوں، آپ نے ماہرین کی تحریر پڑھی ہوگی، وہ بھی کہیں نہ کہیں بھول چوک کر ہی جاتا ہے، اس کی تصنیف میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ کہیں تو بڑا اعلیٰ درجے کا مضمون چل رہا ہوگا، لیکن کہیں آپ کہو گے کہ یہاں یار جملوں کا ربط اتنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں، انسان ہیں۔ تو یہ چیز جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے یقین کو، ہمارے ایمان کو اور زیادہ قوی اور پختہ کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایمان پختہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو، اسلام کی حقانیت پر اعتقاد جازم ہو کہ سامنے پڑی چیز کا تو انکار کر دے گا، لیکن اسلام کی حقانیت کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس یقین کا کیا فائدہ؟ اس یقین کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص تذبذل یا رخنہ اندازی یعنی تزلزل پیدا نہیں کر سکتا، تذبذب میں مبتلا نہیں کر سکتا، شک و شبے میں مبتلا نہیں کر سکتا، اور ایمان سلامت رہتا ہے۔ اور ایمان بہت بڑی دولت ہے، اسے ساتھ لے کر چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے نجات کا باعث اور بنیاد یہی ایمان بنے گا۔ تو اس سے پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق بیان ہوا، اب ہم اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، آج بھی موضوع تقدیر ہے۔ تقدیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کائنات کو پیدا کرنے کا، کائنات کو پیدا فرما دیا، اور فرمایا رب العالمین ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا بھی ہوتا ہے، رب کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، رب کا مطلب عدم سے وجود میں لا کر کمال پہ پہنچا دینا، یہ پالنے والا معنی اس میں بھی آتا ہے۔ تو رب کے مختلف معانی ہیں، تو اس میں تخلیق کا معنی بھی آتا ہے۔ پھر مزید فرمایا خالق کل شے، ہر شے کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو اس کا علم کامل ہے اور اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس نے پیدا فرماتے ہوئے، فرمانے سے پہلے ہی تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ شے کے وجود سے پہلے چیزوں کو لکھ دے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں، ایک انجینئر اندازہ لگاتا ہے کہ پل اتنے سال چلے گا، وہ لکھ دیتا ہے 100 سال چل جائے گا۔ یہ دوائی جو ہے وہ 1 سال تک ویلڈ ہے، اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی۔ اس کے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، امکانات، اس کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے۔ دوائی پہلے ایکسپائر ہو سکتی ہے، کہیں ایسی جگہ رکھ دی کہ وہ خارجی حالات ایسے ہوئے کہ اس نے اثر کیا اور دوا کی افادیت کو ختم کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اس کا علم کامل ہے، تو یہ پوری کائنات اس کے علم اور قدرت کا اظہار ہے۔ تو یہ وہی صفات کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور سب کچھ لکھ دیا۔ اور یہاں سب کچھ لکھ کون سکتا ہے؟ جسے سب کچھ معلوم ہو۔ تو بھائی اتنی کائنات جس ذات پاک نے پیدا کی ہے، بغیر علم اور قدرت کے تو پیدا نہیں کی۔ اور مزید ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے۔ تو چاہے علم اجمالی ہو، علم تفصیلی ہو، ہر شے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ دوسری بات، اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ انا خلقناہ، ان کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا۔ تو قدر جو ہے، تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اندازہ کرنا۔ اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان کر ہر شے کو لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھوا دیا، اور اس کا ثبوت قرآن عظیم میں موجود ہے۔ کتنی آیات اس پر قرآن عظیم میں موجود ہیں، احادیث مقدسہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لکھوا دیا۔ جیسے ما اصابکم من مصیبت، جو پچھلے سے پچھلے ہفتے غالباً جو آیت ہم نے پڑھی تھی، یا پچھلے ہی ہفتے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ جو تمہیں مصیبت پہنچنے والی کوئی چیز پہنچتی ہے تمہاری اپنی جانوں میں یا اطراف سے، زمین سے، الا فی کتاب، مگر وہ تو ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کثیر مقامات پر
پہلے سے لکھ دینے کا ذکر فرمایا، اور مزید فرمایا من قبل ان نبرأہا، اور لکھ دیا ہے پہلے سے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ ہر چیز کو لکھ دیا، جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی۔ اور حدیث پاک بھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کر آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقادیر کو، تقدیروں کو، ان کے اندازوں کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے لکھ دیا۔ اور قلم والی حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور فرمایا لکھ، تو اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے۔ اسی طرح حدیث آپ کو سنائی تھی مسلم کی روایت کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا یعنی 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، مذکر بنانا ہے، مؤنث بنانا اس کو حکم ہوتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کا کتنی زندگی ہے، کتنا رزق ہے، کیا عمل کرے گا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ تو زندگی، رزق، عمل، انجام، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر مزید آگے فرمایا کہ ایک شخص نیکوں والے کام کرتا رہتا ہے تاکہ جنت سے ایک بالشت کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، پھر اس سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم سے ایک بالشت کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے۔ وہ جو اللہ کو معلوم ہے، جو اس نے لکھ رکھا ہے کہ یہ آگے جا کے ایسی نیکیاں کرے گا کہ یہ جنت میں جائے گا، بظاہر کیوں لگ رہا؟ تو اس میں دونوں کے لیے یہ پہلو ہے کہ نیک اترائے نہیں اپنے عمل پر، بلکہ ہر چیز کو اللہ کی توفیق سمجھے، اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ کی طرف اسے منسوب کرے، اپنی طرف کمال کی نسبت نہ کرے، بلکہ یہ پڑھتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح سے جو گناہ کرنے والا شخص ہے وہ باز آئے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اب تو اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اب کہاں معافی ہوگی، بلکہ اللہ نے جس کے لیے فرمایا کہ مشرک کو اگر حالت شرک میں وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، وہ بھی اسلام لے آئے مرنے سے پہلے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اسلام لانے کے فوراً بعد عمل کا اگر موقع نہ ملا اور فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں، کہ کوئی عمل گناہ ہے ہی نہیں، اور بہترین عمل ایمان کی دولت سے اعمال نامہ بھرا ہوا ہے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا، تو وہ مایوس بھی نہ ہو۔ تو یہ تقدیر کے ثبوت میں قرآن سے بھی آیات آپ کو بتا دی اور احادیث مقدسہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھوا دیا اپنے علم ازلی سے جان کر۔ یہ اس کی کمال قدرت کا بھی اظہار ہے اور کمال علم کا اظہار ہے، اور فرمایا من قبل ان نبرأہا، کہ اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ہم نے پہلے سے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اب کتنی چیزیں ایک وقت میں پوری کائنات میں ہو رہی ہیں، کوئی حساب ہے؟ آپ کو اگر چند کام دن میں کرنے ہوتے ہیں تو آپ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، 10 چیزیں کرنی ہیں، اتنے بجے یہاں جانا ہے، فلاں سے ملنا ہے، یہ کام کرنا ہے فلاں، پھر وہ ٹک مارک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض بہت زیادہ مصروف جو شخصیات ہوتی ہیں انہوں نے سیکریٹری رکھا ہوتا ہے، وہ آ کے بتاتا ہے سر آج کی آپ کی مصروفیات یہ ہیں۔ تو اللہ کو کتنے کام، کتنی چیزیں کرنی ہیں، اس نے سب کچھ لکھ رکھا اور فرما رہا ہے کہ یہ کتاب میں موجود ہے من قبل ان نبرأہا، اس کے ظاہر کرنے سے پہلے ہم نے اسے لکھ دیا۔ تو اب ظاہر کرنے کا جب وقت آیا تو ایک وقت میں کتنی چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی حساب ہے؟ اور وہ ہر شے جو لکھی گئی ہے وہ اپنے وقت پر، اپنے کمال پر پوری اتر رہی ہے، وہ کچھ بھولتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یہ غفلت کا انکار ہے، تم غافل ہوتے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالی غافل نہیں ہوتا ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کس قدر زیادہ ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے لکھ رکھا ہے، اور اسے ظاہر کرنے سے پہلے، تو جب ظاہر کرنے کا وقت آتا ہے تو ہر شے ان کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے،
اسے ایک کام ہے، ایک نئی شان ہے اس کی۔ تو یہ اللہ کی صفات ہی کا اظہار ہے کہ اس نے سب کچھ لکھوا دیا، اور تقدیر کا ثبوت قرآن اور حدیث سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ لہٰذا جو چیز مضبوط دلائل سے ثابت ہو، جس میں شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قطعی، جس کو ہم اپنی عام زبان میں یقینی کہتے ہیں۔ تو جو چیز قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت ہو، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو شخص تقدیر کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، جو تقدیر کو برا بھلا کہے وہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو برا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات جو ہے تربیت ہوتی نہیں ہے تو آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ مل رہا ہے تب تو میٹھا میٹھا وہ کھاتا رہے گا، اور ہپ ہپ کر کے کھائے گا، یعنی چبائے گا بھی نہیں، نگلے گا کہ کچھ رہ نہ جائے، کوئی دوسرا نہ کھا جائے۔ اور کڑوا جو ہے اس کو وہ تھوکتا ہے نا آدمی تو پورے منہ سے جو ہے سمیٹ کر باہر پھینک رہا ہوتا ہے، ایک ذرہ اس کا برداشت نہیں کرنا ہے، کڑوا تھوک دیتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں نے لکھ رکھا ہے۔ تو جب کچھ ملے گا تو کچھ ملتا ہے تو سبھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا مخالفت ہو، ذرا ایسا ہو کہ طبیعت کچھ اور چاہ رہی تھی اور ہو کچھ اور گیا، پھر اس کی آزمائش ہے کہ اب کیا کرتا ہے یہ۔ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرے گا، لیکن وہ اس آزمائش کے ذریعے اس کا طرز عمل لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے، خود اس کے اپنے آپ پر ظاہر کر دیتا ہے کہ تیری اوقات یہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی آزمائش آتی ہے جو اللہ کے لکھ دینے کی وجہ سے ہے تو اس پہ پورا نہیں اترتا۔ تو پہلی بات یہ کہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے مضبوط دلائل سے ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ تقدیر کا انکار کفر اور اسے برا بھلا کہنا، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے جی، آپ نے سنا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تاکہ آپ کو علم حاصل ہو، اور اس علم کے حصول کے بعد ہماری سوچ اور فکر جب بدلے تو ہمارا طرز عمل بھی اس کے موافق ہو جائے کہ چلیں آج سے پہلے معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہو گیا تو اب یہ تہیہ کریں کہ یا اللہ اس سے پہلے جو کچھ اس سلسلے میں ہم سے خطا ہو گئی ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے بیزار ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اور آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم بے قراری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور بے قراری اس درجے کو بڑھ جائے کہ زبان سے ہی کچھ کہنے لگ جائے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا کیا نقصان کر لیں گے، اپنی تباہی کرے گا انسان۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا خود لکھی ہے تقدیر میں نے اپنی یہ آیا بڑا تقدیر لکھنے والا، ذرا پیٹ میں درد ہو جائے تو ٹھیک کر کے بتا، لکھا تقدیر اپنی۔ تو اگر تقدیر لکھنے والا ہوتا تو یہ درد تجھ تک پہنچتا بھی نہیں۔ تو ایسے ہی ذرا سا آدمی ایک تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بالکل نرا جاہل ہوتا ہے تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، انتہائی حماقت اور بدبختی کی علامت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تکبر انسان کو ابھارتا ہے، کوئی طاقت حاصل ہو، کوئی منصب حاصل ہو، چار پیسے آ جائیں، افرادی قوت حاصل ہو جائے، شہرت مل جائے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو سب کچھ سمجھ کر انسان اکڑنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھائی یہ مجھے شاباش ملنی چاہیے، یہ جو کچھ ہے یہ میرے کارناموں اور میری سمجھداریوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک امر تکوینی کہلاتا ہے، ایک امر تشریعی کہلاتا ہے۔ امر تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں بندے کا کوئی قدرت اور اختیار ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کا بس نہیں چلتا اس میں۔ جیسے زندگی اور موت میں ہمارا کوئی بس چلتا ہے، کہاں نکاح ہوگا یہ بھی ہمارا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، کتنی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی لکھا ہوا ہے، رزق کتنا ملے گا، کس ذریعے سے ملے گا، سب لکھا ہوا ہے، اور اس میں بندہ کچھ کر نہیں سکتا یعنی اپنے اسباب اور ذرائع کو استعمال کرے گا، لیکن نتیجہ مرتب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ وہ لکھے ہوئے سے زیادہ مل سکتا ہے نہ اس سے کم ہو سکتا۔ تو
بعض چیزیں ایسی ہیں جو امر تکوینی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا کن فیکون، یہ تکوین ہی سے نکلا ہے، کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو روک سکتے ہیں؟ وہ غروب ہو رہا ہے تو اس کو روک سکتے ہیں؟ بارش ہو رہی ہے، امر کن ہے، امر تکوینی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ نے ایسی لکھی ہیں جس میں بندے کو کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بندے کا ارادہ اور اس کی قدرت ہے، جس کو امر تشریعی کہتے ہیں، شریعت کے احکام وغیرہ میں بندے کو قدرت اور اختیار ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہمارے نصیب میں گناہ لکھا ہوا ہے تبھی تو کر رہے ہیں، گناہ نہ لکھا ہوتا اللہ نے تو تم بتاؤ اللہ تعالیٰ کا لکھا بدل سکتا ہے؟ اگر بدل سکنے والا مانے تو پھر اس کا مطلب اللہ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، وہ لکھ کچھ اور دیا، ہو کچھ اور رہا ہے۔ تو اس نے لکھ دیا ہم گناہ کریں گے، تم کر رہے ہیں، تو اسی نے لکھا ہے، ہمارا کیا قصور؟ اور نیکوں کو کیوں اتنا اوپر چڑھایا ہوا ہے تم نے؟ اس نے نیکی لکھ دی تو وہ نیکی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نوع کا قدرت اور اختیار دیا ہے، جس طرح سے وہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں نفع والی چیزوں کی طرف لپکتا ہے اور نقصان والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس میں تقدیر سے کوئی دلیل نہیں پکڑتا کہ بھئی بیٹھا رہوں کچھ بھی نہ کروں، جو لکھا ہوگا مل جائے گا۔ لیکن اخروی معاملات کے معاملے میں جو کرنے کا کہا گیا ہے، جن سے رکنے کا کہا گیا ہے، وہ کرنے والی چیزوں کو خود ہی چھوڑ رہا ہے اپنے ارادے سے، اور بری چیزوں کو خود ہی اپنے ارادے اور اختیار سے اختیار کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی تقدیر میں تو وہ بھی لکھا ہوا تھا جو دنیا میں کوششیں کر رہے ہوتے ہو، تقدیر میں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں بھی دو چوائسز آپ کے پاس ہوتی ہیں، بھلا اور برا۔ تو اس میں یہ سیانہ، چالاک، سمجھدار اپنی سمجھداری تمام تر استعمال کر کے صحیح چیز کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، وہاں تقدیر سے دلیل نہیں پکڑتا۔ دلیل کہاں پکڑتا ہے؟ جہاں امر و نہی کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتا ہے لکھا ہوا تھا۔ تو یہ دلیل پکڑنا درست نہیں ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ کے لکھ دینے نے ہمیں مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جان لیا کہ یہ بندہ اپنی مستقبل والی زندگی میں کیا کرے گا۔ بتائیے اللہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اور اس نے جان کر لکھ دیا کہ جو ہم کرنے والے تھے وہ اس نے لکھ دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو اس نے لکھ دیا وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے وہ اس نے اپنے کمال علم سے جان کر لکھ دیا۔ تو اللہ کے لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ایک چور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اس کا کیس آیا تو اس نے کہا کہ حضرت یہ چوری، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اس نے کہا حضرت ٹھہر جائے، ہاتھ کاٹنے سے پہلے ذرا میری بات سن لیں کہ یہ چوری تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی تو میں کیوں کرتا؟ یہ تو تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے کیا، تو پھر مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بہترین جواب دیا، یہ ہاتھ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کٹنا، دونوں تقدیر میں تھا۔ اگر اس سے دلیل پکڑ رہا ہے تو پھر یہاں پر بھی۔ اور اگر کوئی قدرت اور اختیار نہ ہوتا تو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو جواب ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی قرار نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، علم ہے، تو وہ دلیل لے آؤ، ورنہ تم فقط اندازوں پہ اور گمان پہ چل رہے ہو۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید کا ذکر فرمایا۔ تو اگر تقدیر کو بنیاد بنا کر دلیل پکڑنا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہم نے کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کفار کو سزا کیوں دیتا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس ایک قدرت ہے، ایک اختیار ہے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کسب۔ اور آپ نے کثیر آیات میں سنا ہوگا بما کسبت ایدیکم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو یہ کسب جو ہے یہ انسان کے قدرت اور اختیار میں ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز ارادہ کرنے کے فعل کو کسب کہا جاتا ہے، اور اس ہی ارادہ کرنے پر اس کی گرفت بھی ہوگی اور اسے اجر بھی دیا جائے گا۔ بھلائی کا کسب کرے گا، بھلائی کا ارادہ کرے گا، اجر دیا جائے گا۔ برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں جب وہ
اس ارادے کو پورا کرتا ہے تو تخلیق اللہ فرماتا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور ان افعال کو بھی جو تم کر رہے ہو، یعنی ہماری ذاتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی تخلیق بھی وہی فرما رہا ہے۔ اب یہ میں بول رہا ہوں تو اس بولنے کو اس وقت کون پیدا کر رہا ہے؟ خالق اللہ ہے، تو میرا کیا کردار ہے؟ میں کاسب ہوں۔ یہ ہاتھ ہلایا تو اس ہاتھ کے ہل جانے کا، اس ہلنے کے پیدا ہونے کا خالق اللہ ہے، تو میرا کیا کردار ہے؟ میں کاسب ہوں۔ تو ہم کاسب ہیں اور اس کسب کے اچھا اور برا ہونے کی وجہ سے ہمیں اجر بھی دیا جائے گا اور ہماری گرفت بھی کی جائے گی۔ لہٰذا کسی کو بھی تقدیر سے یہ دلیل نہیں پکڑنی چاہیے کہ تقدیر میں نہ لکھا ہوتا تو میں ایسا کیوں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور مزید فرمایا کہ ہم نے جو یہ نبی بھیجے ہیں تمہارے پاس، وہ نبی جب آ گئے تو اب اللہ کی حجت تام ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اب جو مانے گا وہ اچھا بدلہ پائے گا، جو انکار کرے گا اسے سزا ملے گی۔ تو اگر تقدیر نے بدلنا ہی نہ ہوتا، یعنی جو ہم کرنے والے تھے وہی اللہ نے لکھ دیا، تو پھر اس کا مطلب نبی کے بھیجنے کا مقصد ہی بیکار ہو جاتا کہ جب اس نے تبدیل نہیں ہونا تو انبیاء کی بعثت کا فائدہ کیا ہے کہ وہ تبلیغ کریں گے اور وہ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو اچھا کر رہا ہے تو لکھنے کی وجہ سے کر رہا ہے، اور برا کر رہا ہے تو لکھنے کی وجہ سے کر رہا ہے، تو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ لہٰذا کسی شخص کو بھی یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، بلکہ اس کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ذریعے جان کر اسے پہلے سے لکھ دیا، اس کے لکھنے نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ مزید یہ کہ تبدیلی اس میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب رزق تو میں نے عرض کیا کہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سنائی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قلم لوگوں کی روزی لکھ کر خشک ہو چکا، اب کسی کا تقویٰ اور پرہیزگاری اس میں اضافہ نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی کسی کا فسق و فجور کمی کروا سکتا۔ تو قلم تو لکھ چکا، خشک ہو گیا، خشک قلم اب مزید کچھ نہیں لکھتا، جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ اب نیک بن جائے گا تب بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور گناہ کرنے لگ جائے گا تب بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو لکھا ہوا بدل رہا ہے اور حدیث میں حضور فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تقدیر کی اقسام کیا ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے علم سے سب کچھ جانا اور لکھ دیا۔ تو ایک تقدیر ہوتی ہے اٹل، جس کو قضائے مبرم کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی، اسے ٹلنا ہی نہیں ہے، اس کو مبرم کے طور پر لکھ دیا کہ یہ اٹل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تقدیر کی قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں معلق، اگر یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا۔ وہاں دو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں فوت ہو جائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو 60 سال جیے گا۔ اب دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پھر نتیجہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر، کیونکہ اللہ کو نتیجہ بھی معلوم ہے نا کہ دونوں میں سے کرے گا کیا، 40 میں فوت ہوگا یا صلہ رحمی کر کے 60 میں فوت ہوگا۔ اس کا نتیجہ اللہ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو وہ اینڈ ریزلٹ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا اور 60 سال تک جیے گا۔ اسی طرح کاروبار کی کوشش کرے گا تو ترقی کر جائے گا، ورنہ جاب کرے گا تو ساری زندگی جاب کرتا رہے گا۔ مثال پیش کر رہا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ وہ ساری زندگی جاب کرے گا یا کاروبار کرے گا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ یا تو کاروبار لکھا ہوگا اینڈ ریزلٹ، یا نوکری کرنا ساری زندگی لکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جیسے مقرر کیا کہ ہمت کرے گا تو کاروبار کر جائے گا،
اور ہمت نہیں کرے گا تو ساری زندگی نوکری کرے گا۔ اب یہ دو چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ آخری نتیجہ یہ لکھا ہوا ہمت کرے گا ہی نہیں، ساری زندگی نوکری کرے گا۔ سبب کو اختیار کرے گا ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یار میرے گھر کا کیا ہوگا، تنخواہ سے ہی تو گزارا ہوتا ہے، تو میں کیسے ہمت کروں؟ ٹھیک ہے، ان کا اپنا دکھ بھی اپنا ہے، لیکن بہرحال جو ہمت کرتا ہے وہی ترقی کرتا ہے۔ کاروبار میں برکت رکھی ہے اللہ نے۔ اس کا حال جو ہے وہ صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کی طرح ہوتا ہے کہ وہ پیچھے کھڑا ہوا، آگے جگہ بنی، تب وہ جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، وہ اسی فکر میں ہوتا ہے کہ یار وہ آگے بڑھ گیا اور وہاں کوئی اور آ گیا تو میری وہ جگہ بھی چلی جائے گی، پھر مجھے چھت پہ جانا پڑے گا۔ وہ رسک نہیں لیتا، تو رسک نہیں لیتا تو وہیں کھڑا رہتا، اور جو رسک لیتا ہے جگہ خالی ہو اور میں بڑھوں آگے، تو وہ بڑھ جاتا ہے آگے۔ اسی لیے وہ سیانے کہتے ہیں کہ بھئی اگر 50,000 روپے نقصان کرنے کا جگر نہیں ہے نا تو 5 لاکھ کمانے کی خواہش بھی مت کرو۔ آپ کو ہمت سے کام کرنا ہوتا ہے۔ یو ول ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژنز۔ آپ کو بہت زیادہ فیصلہ کرنے والے بنے زندگی میں۔ فیصلہ کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ فیصلے کی قوت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ صاحب الرائے بن جائیں گے، اکثر نتیجہ ٹھیک نکلے گا۔ وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے، اس کے لکھنے کے موافق ہی ہوگا، لیکن آپ جب بار بار فیصلہ کریں گے تو آپ کی رائے ایسی پختہ ہو جائے گی کہ نتیجہ بہتر نکلے گا، اور لوگ آپ سے مشورہ کریں گے۔ آپ کسی سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ یا تجربہ کار آدمی صحیح بتا دے گا، تو وہ تجربہ اس کو کیسے ہوا؟ تجربہ کہتے ہیں کہ اس کو بار بار کی تکرار اور پریکٹس سے ایک آدمی عادی ہو جاتا ہے اور پھر صحیح نتیجے مرتب کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا تقدیر کا جو باب ہے اللہ کے علم کا اظہار ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے موجود ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس کو برا بھلا کہنا یہ گستاخی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تقدیر میں تبدیلی کا باب جو ہے وہ آپ کی خدمت پہ ذکر کر دیا کہ اٹل جو تقدیر ہے وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی، اور یہ معلق ہونا، دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو معلق کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو جب صحیفے دیے جاتے ہیں تو اس میں تقدیریں لکھی ہوتی ہیں، اس وقت یہ ہونا ہے، اس وقت یہ ہونا ہے، اس وقت یہ ہونا ہے، تو اس میں وہ اٹل والی بھی لکھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی لکھی ہوتی ہے جس میں دو چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ بھئی صلہ رحمی کرے گا تو 60 سال جیے گا ورنہ 40 سال جیے گا، یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور نتیجہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کر کے 60 برس جیے گا۔ تو فرشتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں اللہ نے لکھ رکھی ہیں، اور نتیجہ بھی فرشتوں کو بتایا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے کہ ہوتی دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ فرشتوں کو ایک ہی بتاتا ہے، تو فرشتے سمجھتے ہیں یہ اٹل والی ہے، لیکن اللہ کے علم میں کون سی ہوتی ہے؟ یہ معلق ہوتی ہے، اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو جو تقدیر اٹل ہوتی ہے، مبرم ہوتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو یہ دو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں ہمیں تبدیلی ہمارے طور پر نظر آتی ہے۔ اللہ کا علم پھر بھی کامل ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، اس نے دو چیزیں لکھی اور ان دو میں سے کیا ہوگا اس ایک نتیجے کو بھی لکھ دیا، اسے سب پتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ جو فرما رہی ہیں اس میں جو بیان آ رہا ہے کہ صلہ رحمی کرے گا تو رزق بڑھ جائے گا، عمر میں زیادتی ہوگی، تو وہاں دو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ قضائے معلق کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ کون سی قضا کی طرف؟ کہ جو معلق ہے، جس میں ایک سے زیادہ احتمالات ہیں اور پھر ایک نتیجہ لکھا ہوا، اور ایک تقدیر ایسی بس یہ ہوگا سو ہوگا، یہاں ایک ہی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور جتنی بھی احادیث میں تبدیلی کی بات آئی، رزق میں برکت کی بات آئی، عمر میں برکت کی بات آئی، وہ قضائے معلق سے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے کہ دو چیزیں لکھی ہوئی تھی اور تیسرا نتیجہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں میں سے ہوگا کیا۔ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی، ہاں یار یہ صلہ رحمی پہلے برکت نہیں ہو رہی تھی، جب بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، چاہے انہوں نے جو بھی کیا تھا سپورٹ کیا، تو واقعی اس کی برکت ظاہر ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے یار یہ تو برکت والی، واقعی رزق بڑھ گیا، پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب اس کے سامنے جو چیز ظاہر ہوئی تو اسے ایسا لگا کہ صلہ رحمی سے رزق بڑھ گیا، پہلے نہیں بڑھ رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ رزق میں تنگی ہوگی، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو نتیجہ رزق میں برکت کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور ہوگا کیا
یہ صلہ رحمی کر کے زیادہ رزق پائے گا۔ تو جب آپ نے تقدیر کو اس اعتبار سے سمجھ لیا تو جہاں جہاں تقدیر کے بدلنے کی بات ہوگی، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری دعا سے قضائے مبرم ٹل جاتی ہے۔ مبرم وہ اٹل والی نہیں، بلکہ وہ معلق جس کا نتیجہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا ہوتا، وہ دعا سے ٹل جاتی ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی قضائے معلق ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ صدقہ کریں گے، وہ یہ فلاں راستے سے جائے گا تو گولی لگ جائے گی، مر جائے گا، لیکن یہ صدقات کی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حادثے سے بچا لے گا۔ اب یہ دو چیزیں لکھی ہیں تقدیر میں، اب اینڈ ریزلٹ بھی تو بتاؤ۔ صدقہ کرے گا اور بچ جائے گا۔ تو اس کو اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں، یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ دو میں سے ایک چیز ہوئی تو تبدیلی ہوئی، تو تبدیلی کی جہاں بھی بات ہوگی وہ قضائے معلق میں ہوگی۔ ہاں قضائے مبرم جو اٹل تقدیر ہے اس کے بارے میں اگر کوئی نبی بھی دعا فرمائیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے کہ آپ دعا نہ کریں، یہ ان کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بھائی میرے پاس کوئی آیا اور اس نے مجھ سے کوئی چیز طلب کی، میں نے منع کر دیا، تو وہ کہتا ہے یار مانگتا نہیں تو یہ اچھا ہوتا، خواہ بات خالی گئی، الفاظ ضائع ہوا۔ ایک ہوتا ہے نا کسی کو یار وہ میری بات سنی جائے گی، وہ ایک دم ایک امید میں آتا ہے کہ اتنے تعلقات ہیں مجھے منع کوئی کریں گے، اور اچانک سے منع کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو احساس ہوتا ہے یار اس سے اچھا مانگتا ہی نہیں، بات تو رہ جاتی۔ لیکن کوئی دوست کہے مجھے تو پتا تھا یہ منع کر دے گا، تو یار بتا دیتا نا، میں مانتا ہی نہیں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ وہ اس مشکل مرحلے سے اور اس نا امیدی سے نہ گزرے۔ یہ پریشان کن چیز ہوتی۔ تو اللہ کے پیارے جب قضائے مبرم کے ٹلنے کے بارے میں دعا کرنے لگتے ہیں تو اللہ پہلے ہی ان کی عظمت کے اظہار کے لیے کہ اس کے بارے میں یار معاف کر دو، چھوڑ دو بھائی، جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا خاندان میں، یار دیکھو بھائی آپ کی عزت بہت ہے لیکن یار اس معاملے میں مہربانی یار، انہیں روک دیتے ہیں کہ یار اس کو برا بھی نہ لگے لیکن میں اس کی مداخلت نہیں چاہتا ہوں۔ تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ بھائی مانگنے دو، پھر جھٹک دینا، جاؤ یہاں سے، نہیں سنتا تمہاری۔ اس میں اور پہلے سے روک دینے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں بندوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے۔ تو اللہ کے پیارے جب قضائے مبرم کو کے بارے میں دعا کرنے لگتے ہیں تو اللہ ان کی عظمت کے اظہار کے لیے پہلے ہی روک دیتا ہے کہ یہ ٹلنے والی نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں دعا نہ کریں۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا اور پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا فیصلہ لے کر آ گئے ہیں آپ تو آپ نے کوشش فرمائی کہ یا اللہ، تو روک دیا گیا کہ غیر مردود، یہ رد ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ دعا کرنے سے رک جائیں۔ تو یہ تقدیر کے باب میں ایک اجمالی خلاصہ چیز تھی کہ جو آپ کے ذہنوں تک منتقل کرنا تھا، تو وہ منتقل ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم کا اظہار ہیں۔ اسی نے سب کچھ پیدا فرمایا، اسی نے سب کچھ لکھوا دیا، وہ قادر مطلق ہے، اسی نے ہر شے کو پیدا فرمایا، چاہے ہمارے اعمال ہوں یا افعال ہوں یا ہماری ذاتیں ہوں۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی قدرت اور اختیار حاصل ہے یا نہیں، ہم کاسب ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو ہمیں جو سزا دی جاتی ہے، جو ثواب دیا جاتا ہے، وہ کسب کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ارادے کی وجہ سے۔ تو ہم ارادہ کر رہے ہوتے ہیں اور ارادے سے ہی کسی فعل کو اختیار ہم نے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل جب آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے تو اس سلسلے میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی ذات پر توکل بڑھے گا، بھروسہ اللہ کی ذات پاک پر کہ بھئی اسی نے لکھا ہے، اچھا ہی ہوگا۔ اور اس نے جو تقسیم فرمائی ہے اس میں بظاہر کچھ چیزیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں اور بظاہر کچھ ہم سے چھن رہا ہوتا۔ ہماری اپنی زندگی بھی تو ایک وقت آئے گا، چلی جائے گی نا، یا نہیں جائے گی؟ چلی جائے گی۔ تو یہ آنا جانا تو لگا رہے گا۔ اب بندے کی آزمائش یہ ہے کہ جب کچھ جا رہا ہے تب بھی وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ بے قرار ہو کر، اس کا مطلب وہ چیز اسے زیادہ عزیز تھی، حالانکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز
جو محبوب کی طرف سے آئے محبوب ہوتی ہے. تو اس میں یوں نہیں کہ ہر وہ اچھی چیز، ہر وہ چیز چاہے بظاہر تمہیں اچھی لگ رہی ہو یا بظاہر تمہیں ناپسند لگ رہی ہو، اگر وہ محبوب ہے تو پھر وہ شے محبوب ہوتی ہے. تو اس میں توکل بڑھتا ہے. جب تقدیر پر انسان کا اعتقاد جازم ہو جائے تو توکل بڑھتا ہے. اب توکل کا نتیجہ یہ نکلے گا، دو نتیجے اس کے نکلیں گے کہ یا تو اچھا لکھا ہے ہمارے حق میں یا بظاہر ہمیں برا نظر آ رہا ہے، تو اچھا برا جو ہمیں ملنا ہے یا ہم سے چلا جانا ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اب جب اچھا ملے گا تو اکڑے گا نہیں. اس تقدیر پر اعتقاد سے توکل پیدا ہوگا، اور اس تقدیر کے لکھ دینے کے نتیجے میں جب کچھ مل رہا ہوگا تو اسے اپنا کمال سمجھ کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا فضل سمجھے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا اور اس کی بندگی بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر کچھ اس سے جاتا رہا تو پھر صبر پیدا ہوگا، راضی برضائے رب، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے صحیح ہوگا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کل کیا ہونا ہے. بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے نتیجہ برا نکلتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار پتہ ہوتا تو کرتا ہی نہیں، یار پتہ ہوتا تو جاتا ہی نہیں. جیسے وہ موبائل لے کر نکل گئے، یار چھن گیا موبائل، یار معلوم ہوتا لے کے ہی نہیں جاتا. تو معلوم ہوتا تو لے کے نہیں جاتا. تو ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہیں. اللہ کو معلوم ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جلد باز ہیں، انہیں اگر مال نہ ملے نا تو وہ کفر بکنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر سے بچانے کے لیے ان کو مال دے دیا. کیسا کریم رب ہے. اور اس کی کرم نوازی کو دیکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، یار یہ نمک حرام نکلا، تو بھائی تم نے اتنے احسان، اب نہیں کروں گا، اب آئے کھڑا نہیں رکھوں گا اس کو. اچھا پہلے کیوں کیا تھا؟ یار پتا ہوتا تو نہیں کرتا. لیکن اللہ، اسے سب پہلے سے معلوم ہے میرا بندہ کیا کرے گا، اسے سب معلوم ہے. روز اول سے پھر بھی عطاؤں کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ جانتا ہے. اور پھر جب بندہ عملی طور پر سرکشی کا مظاہرہ کر بھی لیتا ہے پھر بھی اس کی عطا ایسی ہے کہ جلدی گرفت نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ اس کے کنٹرول سے کوئی باہر نہیں ہے. جیسے ایک چیونٹی ہے، اگر ہاتھ پہ چل رہی ہو اور چیونٹی سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ آصف صاحب کہاں ہے، تو چیونٹی کہے گی ہر جگہ ہے وہ. تو اب ہم اس پوری کائنات میں انسان کی حیثیت کیا؟ اگر اس سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو کیا کہے گا؟ پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، جیسے میرے جسم نے پوری چیونٹی کا احاطہ کیا ہوا تھا. مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے دی جاتی، حقیقت سے بلا تشبیہ اس کو کوئی تشبیہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ کہاں ہے یہ کوئی سوال کرے تو کہو کہ بھائی یہ چیونٹی سے پوچھو کہ تم کہاں ہو. کیا ہم اس چیونٹی کی جگہ میں گھس گئے ہیں؟ نہیں، وہ چیونٹی کہتی ہر جگہ پہ یہی ہے، میں اس کے کنٹرول سے باہر ہی نہیں نکل. یہاں بھی پہنچی تو اس نے یوں کیا تو پکڑ لیا، یہاں پہنچی تو یوں کیا تو پکڑ لیا. یہ تو ختم ہی ہو کے نہیں دیتا ہے. اللہ بلا تشبیہ و جسم جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اپنے علم اور اپنی قدرت سے ساری کائنات کو اس نے گھیر رکھا ہے. لہٰذا اس تقدیر کے مضمون کو ضرور یاد رکھیں. کتنی اقسام ہیں، کون سی قسم اٹل ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کون سی قسم ایسی ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اور جو تبدیلی والی احادیث ہیں وہ اس سے قضائے معلق ہی کی بات ہو رہی ہے، قضائے مبرم یعنی اٹل قضا کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اس سلسلے میں بندے کا رویہ تواضع کا، انکسار کا، تکبر نہ کرنے کا اور صبر و رضا کے پیکر بننے کا ہوتا ہے. اور پھر یہ زندگی مختصر ہے، اگر بندہ اللہ کی رضا پر، اس کی تقسیم پر راضی رہے تو آخرت میں بہت زبردست انعام پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.